بھائی آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورج جو ہے ہمارے مہاتما نے بنایا تھا، اللہ معافی دے، نعوذ باللہ. آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کے بقول تو آپ کا مہاتما جو ہے وہ امت مسلمہ کا بڑا لیڈر ہے، ٹھیک ہے جی. اور آپ کے بقول تو یہ بھی کہ وہ دیانتدار بہت ہے، جو 190 ملین پاؤنڈ کھا چکا ہے، جو ہے وہ توشہ خانہ کھا چکا ہے. آپ کے مطابق تو آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے میں آپ کی باتوں کا زیادہ مائنڈ نہیں کرتی. اور میں میڈیا کو بھی مشورہ دوں گی کہ زیادہ جو ہے وہ میرے بھائی نے ذرا نوکری پکی کرنی ہوتی ہے. اپوزیشن لیڈر کی نوکری مسا ملی ہے، چونکہ وہ جو پہلے اپوزیشن لیڈر بنانے تھے اس نے چیف منسٹر سے سلام دعا لے لی تھی تو بیچارے گھر چلے گئے، تو اس لیے وہ بیچارے اپنی نوکری پکی کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد آسان کاروبار منصوبہ ہے جس میں 10 لاکھ سے 3 کروڑ روپے جو نوجوانوں کو دینے ہیں. منصوبہ تھا نہیں، ہوگا نہیں. لوگوں کو اس وقت جو ہے وہ کروڑوں روپے کے جو آسان کاروبار کے لیے جو پیسے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اس کے بعد میں اسموگ ٹاور آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرے بھائی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسموگ ٹاور میں اس میں فرق کیا ہے. اس کے بعد 7,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں پنجاب میں بنائی نہیں جا رہی، بنائی جا چکی ہیں، اور اس کے جو ہے وہ افتتاح آپ وقتاً جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. اور یہ وہ سڑکیں ہیں جن پہ بڑے بڑے کھڈے تھے، جن کے اوپر لوگ سفر کرنے سے جو ہے وہ قاصر تھے، جہاں پر لوگوں کی جو ہے وہ ہڈیاں جو ہے وہ چور چور ہو جاتی تھی ان سڑکوں پہ سفر کرتے ہوئے. ایک بھی سڑک کی مینٹیننس تک نہیں کی انہوں نے اپنے 4 سال کے اندر. وہ 7,500 سے زیادہ سڑکیں چیف منسٹر صاحبہ بنا رہی ہیں. اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو لنگر خانے سیلانی کے تھے وہ ان کے منصوبے تھے، جو پناہ گاہیں جو ہے وہ نشیوں کے جو اڈے تھے. ویسے میں نے ایک بات محسوس کی ہے کہ عمران خان صاحب نے اور کوئی کام کیا نہیں کیا، جو نشے سے منشیات والے افراد تھے ان کا بہت خیال ہوتا تھا ان کو، تو ان کے لیے انہوں نے پناہ گاہوں کا انتظام کیا تھا، سوشل ویلفیئر کی جو بلڈنگ تھی ان کے اندر. اور جو کارڈیالوجی ہسپتال ہے سرگودا کا، انشاءاللہ تعالی وہاں پر جون میں شروع ہو رہی ہے، آؤٹ ڈور اس کا شروع ہو رہا ہے. اور کینسر ہسپتال کا تو میں نے بتا دیا ہے کہ 54 ارب روپے کا منصوبہ ہے. اس کا پہلا فیز بھی اسی سال مکمل ہوگا جس کے اندر آؤٹ ڈور جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو اتنی جیلسی اچھی نہیں ہوتی. شوکت خانم بھی آپ نے ہمارے پیسوں سے بنایا تھا، وہ کون سا اس میں زمین جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے دی تھی، 750 کروڑ روپیہ ان کے والد صاحب نے دیا تھا. اور باقی آپ نے پاکستان کی قوم کو پاگل بنا کے وہاں سے پیسے دیے، اور آج بھی ریفیوزل ریٹ وہاں پر جو ہے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تو یہ جو نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل بنے گا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ریفیوزل نہیں ہوگا کسی کو، اور 1000 بیڈڈ ہاسپٹل ہے جس کی 4 منزلیں کھڑی ہو گئی ہیں. اور اس کے اندر میں نے آفر کی ہے کہ بچے صاحب کو جو ہے 2 دن کی سپروائزری انشاءاللہ ہم دلوا سکتے ہیں تاکہ 2 دن یہ وہاں رہیں اور رہ کر اپنے سامنے اس کینسر ہاسپٹل کو بنتا ہوا دیکھیں. بہت شکریہ. اچھا میڈم، یہ آپ نے ابھی بتایا کہ جو منصوبے پنجاب میں آئے، لیکن پاکستان طریقے انصاف کی حکومت میں مجھے ویسے یہ بہت اچھا لگتا ہے، یہ طریقے کہتا ہے تو ہے طریق ہی وہ ویسے آپ تو وہ جو صحت کارڈ کا منصوبہ تھا اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے، اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، انکوائری ہو رہی تھی، تو اس کا کیا بنا؟ اس کے اوپر دیکھیے یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے. بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں گے تو پھر وہ کہیں گے ہماری بزرگ کینسر پیشنٹ سروائیور جو ہے اس کے اوپر جو ہے سیاسی انتقام ہو رہا ہے. ابھی تو وہ جو کرونا کے جو وہ بنا تھا نا ایکسپو سینٹر کے اندر، جس کے اندر ایک بیڈ جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ اس کے اوپر لگا تھا، اس کی بھی بہت ساری ڈیٹیلز باقی آنی ہے. ابھی جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے جو 4 سال بند رہی ہے، ابھی اس کے اندر بھی بہت سارے کچے چھٹے سامنے آ رہے ہیں. تو دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا. کمیٹی کا بائیکاٹ کیا اور اب کل ان کا اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہیں اس پہ نہ جانے پہ اور اس متفقہ اعلامیہ پہ ان کے سائن نہ ہونے پہ کوئی پچھتاوا تو نہیں ہو سکتا. ان کو پچھتاوا آپ کو کس نے غلط فہمی دی تھی کہ ان کو پچھتاوا ہوگا؟ ان کو پاکستان کی جو بھلائی کے جو کام ہے اس پہ شامل ہو کے ان کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا. ان کو اچھا لگتا ہے پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا، پاکستان کو جو ہے سری لنکا بنانا، پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کی کوشش کرنا، پاکستان کے اداروں کو ملائن کرنا، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنا، یہ ان کو اچھا لگتا ہے اور یہی ان کو اچھا لگ سکتا ہے. اور اسی لیے جب میں کہتی ہوں کہ یہ ملک دشمنی کی آخری حدوں پہ اترے ہوئے ہیں اور یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہو سکتی. پولیٹیکل پارٹی وہ ہے جو پالیٹکس پاکستان کے مفاد کے لیے، عوام کے وہ مفاد کے لیے کرتی ہے. جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوتی. سفید جھوٹ پیپر. ہاں تو آپ کی گفتگو پریس کانفرنس تو لگ رہا ہے یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جیسے عمران خان کو جو چیز بتائی جاتی تھی وہ ویسے ہی ایک دیتے تھے، اسی طرح بچے صاحب. نہیں، میں نے تو بچے صاحب کو مشورہ دیا ہے
کہ بلاک کر دیں جس نے بھی ان کو یہ انفارمیشن دی ہے. اور نہیں میں چلے نہیں کہنا چاہتی, میرے بھائی ہیں بیچارے, ان کو جھنڈا لگانے کا شوق بھی بہت ہے, تو ان کے شوق پورے ہو جاتے ہیں بیچارے, نمبر ٹانگ لیتے ہیں. ورنہ آپ کو اندازہ نہیں ہے اڈیالہ میں جو خاطر افزائی ہوتی ہے نا ان سب کی, جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے وہاں, الحفیظ المان ہے. یہ بات میں یہ بچہ صاحب کو بتائیے گا کسی وقت. جی وہ سمری چیف منسٹر صاحب تک ان کے آفس تک چلی گئی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ کیبنٹ میں آ جائے گی. گزارش یہ ہے, آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شکر ہے محبوب صاحب آہستہ بولے, میرا اعتراض ہو جائے. ایسے تو جھوٹ بولنا بری بات ہے. ہاں جی, آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں انہوں نے جھوٹ بولا تو ڈبل جرم کیا ہے, تو کیا پی کا ایکٹ کے تحت کوئی او کارروائی؟ بھائی خدا کے واسطے وہ پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں شروع کیا گیا تھا, اب بھی جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ اس کو شروع کیا ہے, اور اس کے اندر جو 54 ارب روپے کے جو قرضے ہیں اس وقت تک وہ چھوٹے کسانوں کو دیے جا چکے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا تھا بھائی, مطلب کمال 2 نمبری ہوتی تھی, مطلب میں کہتی ہوں کہ جینیس تھے یہاں جو نا ایول جینیس وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی گورنمنٹ کے اندر. انہوں نے کارڈ کوڈ کسی کے نہیں بنائے, انہوں نے اس کے پیسے ضرور لیے. ہر کسان سے کارڈ بنانے کا 500 روپیہ لیا, اور میری اطلاع کے مطابق وہ کارڈ ابھی بھی جو ہے نا وہ رنگ روغن ہوئے ہوئے, وہ ابھی بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں نا کسی ڈسٹ بن میں پڑے ہوئے ہیں. اتنی ساری تعداد میں کسانوں نے ان کے جو ہے وہ کارڈ لیے ہی نہیں تھے, بیکاز ان کے کارڈ جو ہے وہ اس قابل نہیں تھے, نہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سبسڈی تھی جیسے چیف منسٹر صاحبہ نے دی ہے. ہر ایک جو ہے وہ فصل سے پہلے ان کو ربی کی فصل ہو, خریف کی فصل ہو, اس سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کسانوں کو جو ہے وہ جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو علیحدہ ہے میکنائزیشن ہے, جو جدید ترین آلات ہیں جو اس وقت پنجاب کے اندر الحمدللہ بڑی تعداد میں کسانوں کو جو ہے جو رینٹ پہ لے سکتے ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں. سپر سیڈر جو ہیں 5000 اس سال کے اندر ہم نے کسانوں کو دے دینے ہیں, جس سے اسموگ میں بھی. اور ہاں دیکھیں اسموگ سے مجھے بات یاد ہے, بچے صاحب نے کوئی سمجھائے کہ سر وہ نا جو اسموگ ٹاور اور جو ہے نا اس کے اندر فرق ہوتا ہے. آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اسموگ ٹاور اور ایئر مانیٹرز یہ 2 مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اس کی اردو میں کروا کے بھجوا دوں گی. انہوں نے کہا کہ جی وہ اسموگ ٹاور لگائے تھے تو اسموگ ٹاور کا منصوبہ فیل ہو گیا ہے. پورے پنجاب میں کہیں پر بھی اسموگ ٹاور نہیں لگایا گیا. ہم نے لگائے ہیں ایئر مانیٹرز, جو پورے پاکستان میں صرف 2 تھے جب مریم نواز صاحبہ کی حکومت آئی, اور ان ایئر مانیٹرز کو اب اس وقت 60 ایئر مانیٹرز اس وقت پنجاب کے اندر صرف کام کر رہے ہیں. تو بھائی جان مہربانی کریں, ایئر مانیٹر میں اور اسموگ ٹاور میں جو فرق ہوتا ہے نا, ویلے وقت میں کسی وقت اگر آپ کو اڈیالہ کے بعد فرصت مل جائے تو کسی سے پوچھ لیجیے گا کہ ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے. تو ایویں مطلب پھر آپ نے پھر وہی بات کی ہے نا, پھر مجھے جس کے اوپر بتانا پڑ رہا ہے کہ نہ کیا کرے اس طرح کی باتیں, لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. میں نہیں کر رہی لیکن لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اچھا اس کے بعد جو ان کا کسان کارڈ جو یہ کہتے ہیں ہم نے شروع کیا تھا, وہ صرف ٹویٹوں کے لیے تھا, وہ صرف میڈیا میں تشہیر کے لیے تھا. اور اس سے جو ہے وہ کارڈ جو جیسے میں نے کہا کہ کسی نے لیا نہیں, کسی نے استعمال نہیں کیا, بٹ 500 روپے اکٹھا کر کے پیسے واہ کما لیے تھے انہوں نے. وہی جو ان کو خیرات کھانے کی پرانی عادت ہے اسی کی کنٹینیوٹی تھی. اور یہ ویسے بھی یہ جو اسکیم بزار دور میں آئی تھی وہ ایکچولی کھاد کے اوپر 300 روپے کی سبسڈی تھی, جو ورلڈ بینک کا ایک پروگرام تھا. اس کے تحت کسانوں کو انہوں نے 300 روپے کی سبسڈی دینی تھی کارڈ جو ہے وہ کھاد کے اوپر. اس کو انہوں نے کسان کارڈ بنا کے, مطلب عادت ہے نا صدقہ خیرات کھا کے شوکت خانم چلانا ہے, سیلانی کے لنگر خانے دکھا کے اپنے نمبر ٹانگنے ہیں. تو یہ پرابلم ہے, پرانی عادت ہے, پرانی عادتیں ظاہر ہے جاتی نہیں ہیں. اور جو یہ کسانوں کا جو جب ان کا حال یہ تھا اس کسان کارڈ کا کہ اس کسان کارڈ کو کسانوں نے بھی جو ہے وہ منہ نہیں لگایا. اور اس وقت چیف منسٹر پنجاب کے کسان کارڈ کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ 54 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ خریداری ہو چکی ہے. اچھا اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہ تھے کرونا والے بھائی جان, جو ان کو پتہ نہیں تھا کہ کرونا کاٹتا ہے یا نہیں, وہ جب جنوبی پنجاب گئے سیلاب کے دنوں میں تو انہوں نے جا کے کہا کہ یہ بہت سود مند ہے کسانوں کے لیے سیلاب, فصلیں بہت اچھی ہوں گی. ہاں جی,
یہ تھے بزدار صاحب جनको کہہ رہے ہیں کہ اس نے کسان کارڈ پرسیو کر کے کسانوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر دیا تھا. نہ کیا کرے اس طرح کی باتیں، پھر میرا ہاتھا نکل جاتا ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ ایک ان کی وہ اور وزیر تھی، وہ بھی جنوبی پنجاب سے تھی. وہ کہتی تھی حکمران نیک ہو تو بڑی بارشیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ سیلاب کو جو ہے وہ اس طرح سے جسٹیفائی کیا کرتے تھے. اور یہ کسان کا گرین ٹریکٹر جو ہے وہ پہلے میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیے، اس کو شہباز صاحب آگے لے کے گئے، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت 10 لاکھ روپے کی سبسڈی ایک گرین ٹریکٹر کے اوپر دے رہی ہیں. اور اس وقت ان کا ٹریکٹر نہ آیا، نہ کسی نے دیکھا، نہ تھا. مریم نواز صاحبہ کے 10,000 سے زیادہ تقریباً جو ٹریکٹرز ہیں وہ اس وقت لوگوں کو دیے جا چکے ہیں. اس کے بعد ہونہار اسکالرشپس، انہوں نے کہا کہ ہونہار اسکالرشپس بھی ہے، انہوں نے ٹویٹیں دکھائی ہیں. اچھا ان کی ساری کر کے دیجیے گا نا، وہ ٹویٹوں کے اوپر ہے. ٹویٹ ہم نے ٹویٹ کی تھی بھلے وقت میں کہ ہم اسکالرشپ دیں گے، اس کا نام اللہ جانے انہوں نے کیا رکھا تھا، لیکن وہ بھی کسی ایک اسٹوڈنٹ کو، میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں، کسی ایک اسٹوڈنٹ کو کوئی اسکالرشپ نہیں ملا. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.